نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مہینہ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جن متبرک راتوں میں جاگنے اور عبادت کے ذریعے انہیں زندہ کرنے کی تعلیم دی ہے، ان میں شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ زمانے سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین تک ہر زمانے میں اس رات کی فضیلت میں فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں اس موقع پر، اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کن کن کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی طاقت کے بقدر ہم رات کو جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا ہم رات کو عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، استغفار کریں، دعا وغیرہ کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ اس سے ہماری صبح کی نماز متاثر نہ ہو، بلکہ عام دنوں کی طرح اس روز بھی فجر کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہو۔ رات کی نفلی عبادت سے جسمانی تھکن کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو گئی یا جماعت فوت ہو جائے گی تو رات بھر کا بیدار رہنا یہ تو پھر ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے اندر 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیج کے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ 15 تاریخ بھی ایام بیج میں آتی ہے، لہذا اس دن بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس شب میں قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا کسی کو بتائے ایک مرتبہ اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے جانا آپ سے ثابت ہے، لہٰذا اتباع رسول کے جذبے سے کسی اہتمام اور پابندی کے بغیر اگر قبرستان چلے جائیں تو یہ ثواب کا باعث ہے، اور قبرستان جانے کو لازم بھی نہ سمجھنا چاہیے، اور اس شب برات کا اس کو جز حصہ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر قبرستان نہیں گئے تو شب برات ادھوری رہ جائے گی۔ اور تیسری چیز، شب برات کے موقع پر وہ امور کہ جن کا ثبوت اسلامی تعلیمات سے ہے اور شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ ان کو بجا لانا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس رات میں ایسے ہی وقت گزاری کرنا، گلیوں، بازاروں اور چوراہوں پر فضول گوئی سے میں قیمتی وقت خراب کرنا، یا کاروں، موٹر سائیکلوں اور پیدل شہر میں گھومنا پھرنا اور تہوار جیسی شکل بنانا، جیسا کہ اکثر مقامات پر مسلمانوں کی یہ صورتحال مشاہدہ میں آتی ہے، تو یہ باتیں نہ صرف اسلامی طریقہ ہے اور نہ شرعی اعتبار سے ایسا جاگنا انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، بلکہ سونے والوں کی نیند میں خلل ڈالنے اور اپنے طریقے عمل سے ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ رات شور و شغب اور فضول چیزوں میں لگنے کی رات نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی رات ہے۔ دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ جس قدر لمحات آپ نے گزار دیے تو وہ عند اللہ بڑے قیمتی ہیں، اس کے یہاں گھنٹوں کا شمار نہیں کیا جاتا کہ میرا یہ بندہ میری یاد میں کتنا بیدار رہا ہے اور کتنے گھنٹے اس نے میری عبادت کی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو معیار کامیابی اور مقبولیت کا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا یہ نیک جذبے سے اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اس لیے بعض نیک بندوں کا چند
گھنٹے کچھ دیر بیدار رہنا اور بعض کی پوری رات جاگ کر گزارنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا ماحول دین کے موافق بنائیں گے تو یقیناً خیر اور بھلائی کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ تو اصل نظر اس پر رہنا چاہیے کہ کوئی بھی اپنی عقل و شوق کے مطابق کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین اصل اتباع شرع کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور ہدایات کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں قدم بقدم اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ یہی کامیابی کی کنجی ہے اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی منحصر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔